17 لاکھ قیمت بنا کے آپ کو قسطیں بنا دے گا. آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی، یوں پکڑ لی. یہ دو سود آئے ہیں. ہاں کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام، کسی نے کوئی پرانی کار اپنی فروخت کرنی ہے، اب وہ کوئی شخص لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں 2 مہینے بعد دوں گا، اس پہ جو قیمت بھی آپ سیٹ نہیں کر لیں ٹھیک ہے. لیکن جو شے بازار میں 10,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں 13,000 روپے کی، تو یہ 3,000 روپے کا ہے کیا ہے؟ کوئی کامن سینس کی بات. یہ حرام ہے، سود ہے. اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لایا ہوں کہ حضرت عمر کا جو، اس لیے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث 2 چیزوں کا مجموعہ، اخبار اور آثار. اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو، حضور کا کوئی عمل ہو، حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں. قول فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے، قول فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے. عن سعید ابن مسیب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفصیل تشریح بیان نہیں کر سکے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَ، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے چھوڑ دو. یہ اصل میں یہی حدیث ذہن میں رکھیے جس کی وجہ سے مضارعت کے اندر ہمارے یہاں اختلاف رہے. بعض صحابہ مضارعت کرتے رہے اس لیے کہ یہ آخری دور میں آ کر سود کا معاملہ، کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا، اربیتما قد اربیتما، تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے. رد الارض الی اہلہا، ایک صحابی نے حضور نے دیکھا، مہاجر تھے اور وہ کسی کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، مدینے پوچھا بھائی تم کیسے؟ کہ جی زمین فلاں کی ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، ہم نے تقسیم کر لینی ہے پیداوار. قد اربیتما، تم نے سودی معاملہ کیا. رد الارض الی اہلہا، زمین واپس کر دو جو اس کے مالک ہیں ان کو، اور جو تم نے اس میں خرچ کیا وہ ان سے لے لو. تو یہ کہاں کہاں سود جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سوچنا اور اس شیطانی نظام کا سب سے بڑا ہٹ کرنا، اسے ختم کرنا، اس کو رکھیے. لیکن یہ کہ اگر ایک عوامی تحریک سے یہ کام ہو جائے، یہ دستور کی ترمیم، تو گویا کہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ پرامن انقلاب آ جائے گا. پھر قوانین اسلامی کے لیے وہ چل جائے گا، سلسلہ چل جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں تو پھر تیار رہنا ہوگا کہ ہمیں جانے دینی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. اور جب تک وہ ٹوٹل ریولوشن نہیں آئے گا، یہ سود کے نظام کے اندر کون تبدیلی لانے دے گا آپ کو؟ آپ محنتیں کریں، کتنی کی ہیں اسماعیل قریشی صاحب نے کی ہیں. اور میں واقعہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کا معاملہ ایسے ہی میں نے محسوس کیا تھا شناعت ربا کے بارے میں، کہ ربا میں کتنی خباثت ہے. کسی عالم دین، کسی مفکر دین نے اس درجے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس شناعت اور اس کی خباثت کا اتنا ادراک ہے جتنا شیخ محمود احمد میں. اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا اپنے ذہن میں کہ وہ بھی کشمیری پنڈت تھا اور یہ بھی کشمیری پنڈت ہے. ان دونوں نے، علامہ اقبال اور ادھر شیخ محمود احمد، بہت قریب ہی ہمارے یہ ڈیپ غالباً سی بلاک کے اندر وہ رہتے تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئی. اور جس طرح دل گرفتہ وہ شخص تھا، جس قدر اس کے اندر اس کا احساس تھا، جس طرح کی دھن لگی ہوئی تھی اسے. اور اس نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، مین اینڈ منی اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر طاہر ابرار، جن کی کل تقریر ہوئی، ان کے اندر بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ دھن اسی طریقے سے. اور میں زیادہ متعارف نہیں تھا، پروفیسر عبید اللہ خان سے میرا تعارف اگرچہ پشاور میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اتنی تفصیلی میں نہیں تعارف رکھتا تھا ان سے. لیکن آج محسوس ہوا ہے کہ وہ تو واقعتاً شیخ محمود احمد کے شارح قرار دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس کی شرح کریں. اور یہ جو ایک واحد ہے آلٹرنیٹو، اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اگر بینکنگ کے نام سے کوئی چیز شروع کرنی ہے، اگر بینک کے بغیر گزارا کرنا چلو، لیکن بینکنگ کے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں ہے. اسی طرح میں نے جناب عبدالودود خان صاحب کو دیکھا ہے، ان میں اس بڑھاپے کے باوجود، اور میں شرمسار ہوں کہ مجھے
کچھ گستاخی بھی کرنی پڑی ہے، دیر بہت ہو گئی تھی، ان کے ادب، ان کی عمر کا بھی لحاظ تھا، اور ان کے اندر جو دھن لگی ہوئی ہے، جس طرح صبح شام دن رات آنا جانا ایاب و ذہاب سارا کا سارا ان کا اسی کام کے لیے وقف ہے۔ اب یہ کہ اس کا ایک نتیجہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں نکل رہا تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی 2 دن کا سیمینار ہمارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے مفید بنائے، اس سے اویئرنس آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ شیخ محمود احمد کی کتابیں پڑھیں۔ یہ اصل میں کل پیش کی تھی تجویز اسماعیل قریشی صاحب نے کہ کوئی یہاں پر قرارداد بھی پاس ہونی چاہیے، تو میں نے کہا تھا جو بولے کنڈا کھولے، آپ اسے مرتب کر کے لائیے۔ وہ لے آئے ہیں، ابھی وہ پڑھ کر سناتے ہیں، پھر آپ اس کی منظوری دیجئے تاکہ اخبارات وغیرہ میں ہم دے دیں گے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن نے پاکستان کے سنگین معروضی حالات کے پیش نظر اسلام اور بینکنگ کے اہم موضوع پر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب صدر انجمن اور بانی تنظیم اسلامی کی زیر صدارت 16-17 فروری 2 روزہ سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملک کے ممتاز قانون دان اور سابق جج سپریم کورٹ جناب جسٹس وجیہ الدین، ماہرین معاشیات اور ماہرین قانون نے شرکت کی۔ اپنے مقالات اور خطبات سے گلوبلائزیشن کی بین الاقوامی بینکنگ کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ آخر میں صدر مجلس جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سودی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے انقلابی اقدام کی تجویز پیش کی۔ سیمینار کے اختتام پر حسب ذیل قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد انجمن خدام القرآن کا یہ مرکزی اجلاس ملک عزیز پاکستان میں سودی نظام کی لائی ہوئی تباہ کاریوں پر اپنی گہری تشویش اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے۔ اس غیر اسلامی نظام کی وجہ سے غربت پاکستان میں اپنی انتہائی حدوں تک پہنچ گئی ہے، صنعتی رفتار رک گئی ہے۔ خوشحال پاکستان کا پول اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کھول دیا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے خود کشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت عوام کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ایک طرف عوام افلاس اور تنگ دستی کی چکی میں پس رہے ہیں، دوسری جانب وزیروں، مشیروں، سرکاری افسروں کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی ایما پر اس افلاس زدہ ملک میں لہو و لعب، بسنت، جشن بہاراں، راگ و رنگ کی محفلوں اور میلوں پر بے دریغ دولت لٹائی جا رہی ہے۔ یہ ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، اسلامی نظام کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ قوم کا برسر اقتدار سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے اور اپنے عوام کے خلاف برسر پیکار ہے۔ انجمن خدام القرآن کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس باغیانہ سودی نظام کو ختم کر کے اس کے متبادل اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو لانے کے لیے عملی اقدامات شروع کرے۔ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے سود کے خلاف نظر ثانی کا فیصلہ دے کر اسے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اثر نو جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس جناب فضل الہی خان کے ریمارکس کی طرف حکومت اور فیڈرل شریعت کورٹ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ چیف جسٹس موصوف نے فرمایا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو تمام اعتراضات کا جائزہ لے کر اپنا جامع فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے یہ آخری فیصلہ کس لیے ریمانڈ کیا ہے؟ یہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آئے ہوئے بھی 2 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ ہو رہا ہے۔ دینی جماعتوں کی جانب سے اس کی سماعت کے لیے متعدد بار درخواستیں دینے کے باوجود اس کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ صورتحال ملک اور قوم کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اس لیے یہ اجلاس فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی دربندانہ اپیل کرتا ہے کہ سود کے اس سب سے پرانے کیس جس کا آغاز 1991 میں ہوا تھا، اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں چند فقہی اعتراضات پر ہر 2 فریقین کے دلائل سن کر اپنا فیصلہ صادر کرے اور اپنی شرعی اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرے، ورنہ فیڈرل شریعت کورٹ خدا کے رسول اور امت مسلمہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ آپ حضرات اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے جو ہے صبح اخبارات کی طرف بھجوا دیں گے۔ بس میرا خیال ہے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔